تو آج ہم بات کر رہے ہیں لیو ٹولسٹوئے کے اینا کیرینینا کی. اسے اکثر ٹولسٹوئے کا پہلا حقیقی ناول بھی مانا جاتا ہے. یہ 1870 کی دہائی میں قسط وار شائع ہوا، پھر کتابی شکل میں آیا. ہمارے پاس اس کا ایک تفصیلی جائزہ ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کی کہانی، موضوعات اور ادبی اہمیت کو سمجھیں. ناول کا آغاز ہی بہت مشہور ہے. تمام خوش نصیب خاندان ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر بد نصیب خاندان اپنے اپنے انداز میں بد نصیب ہوتا ہے. جی بالکل، اور یہ جملہ یوں سمجھیں کہ پورے ناول کا خلاصہ ہے. یہ صرف ایک محبت کی کہانی سے کہیں آگے کی بات ہے، بہت گہری ہے. اچھا، تو بنیادی کہانی اینا کی ہے، ایک اعلیٰ طبقے کی شادی شدہ خاتون. جی، اور ان کا معاشقہ شروع ہوتا ہے کاؤنٹ ورونسکی نامی فوجی افسر سے. اوہ، اور سینٹ پیٹرز برگ کے جو سماجی حلقے تھے وہاں تو یقیناً ایک سکینڈل بن گیا ہوگا. بہت بڑا سکینڈل، اتنا کہ انہیں اٹلی جانا پڑا. لیکن جب وہ روس واپس آتے ہیں تو زندگی مزید بکھر جاتی ہے. مگر آپ نے کہا کہ یہ صرف ایک پہلو ہے. ہاں بالکل، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کہانی بھی چلتی ہے، کانسٹینٹین لیون کی. وہ ایک دیہی زمیندار ہے جو کٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس کی کہانی بالکل مختلف ہے. یعنی ایک طرف شہری زندگی کا ہنگامہ، سکینڈل، اور دوسری طرف لیون کی دیہی زندگی، ایمان کی تلاش، خاندان کی اہمیت، یہ چیزیں. اور ہمارے پاس جو جائزہ ہے اس میں ٹرینوں کا ذکر بھی خاص طور پر ہے، ایک علامت کے طور پر. بالکل صحیح، ٹرینیں بہت اہم ہیں. کئی بڑے واقعات، یہاں تک کہ انجام بھی ٹرین یا اسٹیشن سے جڑا ہے. اور یہ محض اتفاق نہیں لگتا، یہ اس زمانے کی عکاسی ہے نا؟ ہاں، مطلب وہ زروس جو تیزی سے بدل رہا تھا، زار الیگزینڈر دوم کی اصلاحات، وہی زرعی اصلاحات، نیا عدالتی نظام، ریلوے لائنیں بچھ رہی تھیں، صنعتیں لگ رہی تھیں، اور جو پرانا زمیندار طبقہ تھا وہ زوال پذیر تھا. ناول کے کردار ان تبدیلیوں پر خوب بحثیں بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک تاریخی پس منظر بھی فراہم کرتا ہے. یقیناً. اور ان حالات میں پھر ناول کئی گہرے موضوعات چھیڑتا ہے، جیسے معاشرتی منافقت، حسد، ایمان، وفاداری، خاندان، شادی، خواہشات، اور یہ شہر اور دیہات کا تضاد. وہ شروع والا جملہ یاد ہے، تمام خوش نصیب خاندان. جی، وہ یہاں آ کر اور واضح ہو جاتا ہے کہ خاندانوں کے اندر خوشی اور غم کتنے پیچیدہ ہیں. اور یہیں ٹولسٹائی کا کمال نظر آتا ہے. ان کا انداز حقیقت پسندانہ ہے، لیکن اس میں ایک جدید نفسیاتی گہرائی بھی ملتی ہے. وہ کرداروں کے اندرونی خلفشار کو بڑی خوبی سے دکھاتے ہیں. ناول کے شروع میں جو ایپیگراف ہے بائبل سے، انتقام میرا کام ہے، میں ہی بدلہ دوں گا. ہاں، رومیو 12:19، وہ بھی تو بڑے سوال اٹھاتا ہے، اخلاقیات پر، انصاف پر. بالکل. کیا اینا کی قسمت سماجی دباؤ کا نتیجہ تھی یا کوئی الہی انصاف تھا؟ یہ سوال وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لیون کا کردار، کیا وہ ٹولسٹائی کی اپنی زندگی کا عکس ہے؟ نام بھی ملتے ہیں، لیو اور لیون. بہت حد تک ایسا سمجھا جاتا ہے. لیون کے ذریعے ٹولسٹائی اپنے خیالات پیش کرتے نظر آتے ہیں، زرعی نظام پر، کسانوں کی زندگی پر، ایمان کے معنی پر. تو لیون کی جستجو روحانی اور عملی ہے، جبکہ اینا کی جذباتی اور سماجی. جی، اور یہی تضاد ناول کو ایک خاص گہرائی دیتا ہے. اچھا، اس کی مقبولیت کی بات کریں تو شروع میں تو شاید ملا جلا رد عمل تھا، خاص طور پر امریکہ میں. ہاں، شروع میں ایسا تھا، لیکن آج تو اینا کیرینینا عالمی ادب کے عظیم ترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے. وہ ولیم فاکنر والی بات تو مشہور ہے. ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ کے 3 عظیم ترین ناول ہیں، اینا کیرینینا، اینا کیرینینا اور اینا کیرینینا. بالکل، یہ خود بتاتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. اور یہ آج بھی اتنا مقبول ہے کہ ان گنت بار فلم، ٹی وی، بیلے، اوپرا، تھیٹر، ہر جگہ اسے پیش کیا گیا ہے. واقعی. ایک دلچسپ بات اور بھی ہے، انگریزی ترجمے میں نام پر بھی بحث رہی ہے، کیرینینا یا کیرینن. اچھا، وہ کیوں؟ یہ روسی زبان میں ناموں کے ساتھ جو مذکر مؤنث کے لاحقے لگتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہے. یہ ثقافتی باریکی ہے. یہ تو دلچسپ نکتہ ہے. تو آخر میں یہ ناول ہمیں سوچنے پر کیا مجبور کرتا ہے؟ کیا سبق ہے؟ میرے خیال میں یہ صرف ایک ٹریجک رومانوی کہانی نہیں ہے. یہ بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ بامانی زندگی کیا ہے،
کیا وہ اینا کی طرح شدید جذباتی محبت کی پیروی میں ہے چاہے سماج کچھ بھی کہے، یا پھر لیون کی طرح ایمان، خاندان اور زمین سے جڑت میں معنی تلاش کرنے میں ہے؟ یا شاید اصل مسئلہ وہ معاشرہ ہے جو دونوں راستوں کو مشکل بنا دیتا ہے؟ بالکل، شاید اصل المیہ یہی ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو قاری کے ذہن میں رہ جاتا ہے سوچنے کے لیے۔